الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ آپ نے حضرت دہیہ قلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین و جمیل ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیے آپ کیا احکام لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید اور رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ قلبی کو بتایا۔ حضرت دہیہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں گا، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگتا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ پاک مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے دہیہ، بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دہیہ قلبی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ایسے کہیں، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دہیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دہیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیہ قلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دہیہ کیسا گناہ ہے، بتاؤ؟ حضرت دہیہ قلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کے غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دہیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصہ بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دہیہ قلبی روتے جا رہے ہیں اور فرمائے، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہمارے بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دہیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، زاروں قطار ہونے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہ لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دہیہ اسے نہ مارنا، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کہاں؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دہیہ قلبی روتے جاتے ہیں
اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دہیا کی زبان سے یہ واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو؟ چھاؤں میں آ جائیں بابا، یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنی چھوٹی چھوٹی ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتایا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، دہیا ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا میں چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ دیکھ کر صحابہ اکرام علیہم رضوان رونے لگے اور کہنے لگے، اے دہیا کیوں رلاتے ہو ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے حضرت دہیا سے 3 بار یہ واقعہ سنا تو حضرت دہیا کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دہیا کو کہہ دے وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ پاک اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کا یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔